جب زکوٰۃ کا حکم آیا جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اے بلال یہ پردے میں جو مستورات بیٹھی ہیں مائیوں بیٹھی ہیں جا ان کے پاس جا اور جا کے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز امیر پر غریب پر معذور پر حاکم پر محکوم پر پیر پر مرید پر استاد پر شاگرد پر دکاندار پر گاہک پر ملازم پر افسر پر ہر ایک پہ فرض ہے لیکن زکوٰۃ جن کو اللہ نے مال دیا ان پر ہے غریبوں کو چھوٹ ہے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مستورات کے پاس عورتوں کے پاس پردے میں گئے اور جا کے کہا او ماں بہنوں آج خدا کے نبی پر اللہ کا نیا حکم آ گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو حضرت بلال کے پاس ایک مائی مجمع میں سے اٹھ کے آئی اور پردے میں آ کے کہنے لگی بلال یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہنے لگے پتہ تو مجھے بھی کوئی نہیں انہوں نے اتنا کہا تھا بلال انکار جو زکوٰۃ کا کرے کہہ دے جہنم میں جائے گی جو زکوٰۃ دے گا اقرار کرے گی وہ جنت میں جائے گی ایک عورت کی چیخ نکلی اٹھی حضرت بلال کے پاس آئی اپنے بازو پر ہاتھ پھیرا جتنے بازو میں چوڑیاں تھیں ساری اتار کر حضرت بلال کے قدموں میں رکھ کے روتی چلی گئی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مائی کو آواز دے کے کہا اماں جان سارا سونا دینے کو تو نہیں کہا تھوڑی سی زکوٰۃ اس میں دینے کو کہا کہ بلال اسے اٹھا کے لے جا خبردار یہاں رکھ کے نہ جانا جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے پہننا تو دور کی بات ہم اسے اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی یہ ہے حکم پر لبیک کہہ دینا میں نے زندگی کا مشاہدہ کیا اللہ غنی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے عصر کی پڑھ رہا ہے مغرب کی پڑھ رہا ہے عشاء کی پڑھ رہا ہے بڑا بڑا متقی بڑا بڑا بے نمازی چار چار نمازوں میں آنے والا فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں اس میں تھکن کا مسئلہ کوئی نہیں اس میں پریشانی بیماری کا مسئلہ کوئی نہیں فجر کی نماز تجھے کیوں نصیب نہ ہوئی تو نے بے نمازی بیوی کو جو پاس سلا رکھا ہے اس کا اثر اتنا پڑا کہ اس نے تجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہی نہ دیا تمہارے پاڑے میں تمہارے محلے میں ایک بے نمازی گھر ہو ایک بے نمازی گھر میں ایک بے نمازی ہو فرمایا اس کی بے نمازی کی نحوست پورے پاڑے کے 40 گھروں میں جاتی ہے معاف کرنا اس منبر پر بیٹھنے والا ہر پارٹی کا نمائندہ ہر جماعت کا نمائندہ کہہ رہا ہے یہ میری پارٹی میں آ جائے منبر پر بیٹھنے والا کہتا ہے یہ میرا مرید بن جائے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آواز لگا رہا ہے یہ میرا مسلک کا آدمی بن جائے دیوبندی کہہ رہا ہے دیوبندی بن جائے بریلوی کہہ رہا ہے بریلوی بن جائے اہل حدیث کہہ رہا ہے اہل حدیث بن جائے اور خدا کے بندوں پہلے اسے خدا کے گھر میں تو لے کے آؤ پہلے اسے اللہ کا بندہ تو بناؤ دیوبندی بریلوی بعد میں بنا لینا تم دیوبندی بنانے کے جھگڑے میں لگ گئے وہ تو خدا کا بندہ بننے کو تیار نہیں میں تمہارے سے ایک سوال کر کے جا رہا ہوں مجھے جواب دینا تقریباً 900 کلومیٹر کا سفر 15 گھنٹے کا سفر کر کے میرے گھر سے یہاں تک کا بنتا ہے میں آپ حضرات کے پاس آیا اور پتہ نہیں سال میں کتنے میرے چکر یہاں لگتے ہیں میں نے کسی شہر میں نے کسی گاؤں میں نے خیر پور شکر نواب شاہ میں نے بھریا میں نے نوشہر و فیروز سکرنڈ میں اور پنجاب کے علاقے میں بڑے بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں میں نے کسی شہر کے بازار میں کسی محلے میں کسی گلی میں کسی دکان پہ یہ نہیں پڑا بریلوی جنرل اسٹور دیوبندی کپڑا کلات ہاؤس اہل حدیث آٹو ورک شاپ
جب بھی پڑھا تو مسجدوں کے دروازے پہ پڑھا، اور دیوبندی بعد میں بنا، مسجد دیوبندیوں کی بعد میں بنی، بریلوی پہلے بنا، مسجد بعد میں بنی، اہل حدیث پہلے بنا، مسجد بعد میں بنی۔ اور جتنی غیرت والو، تم اپنی دکانوں پہ کیوں نہیں لکھواتے؟ تم اپنی ملوں میں کیوں نہیں لکھواتے؟ تم اپنے مربوں پہ کیوں نہیں لکھواتے؟ تم اپنی زمینوں پہ کیوں نہیں لکھواتے؟ تم اپنے مکانوں کے دروازوں پہ کیوں نہیں لکھواتے؟ پتہ ہے اگر مسلک کا نام اپنے دکان پہ لیا تو ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر مسلک کا نام دکان پر لینے سے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ نام تم نے مسجدوں کے دروازے پر لکھ دیا، خدا پاک کی قسم خدا کا دین تباہ ہو جائے گا۔ یہاں نبی کا امتی بننے کو تیار نہیں، ختم نبوت کی ترمیم اور بل کی ترمیم ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں نبی کا امتی بننے کو تیار نہیں، یا آمنہ کے لال کو، مکے کے در یتیم کو، صاحب با کمال کو، لجپال نبی کو، آخری نبی ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ تو بریلوی دیوبندی کے جھگڑے میں لگا ہوا ہے۔ پورے بازار میں جا کے دیکھ لو، میں سب بازار کی بات نہیں کرتا، سب دکانداروں کی بات نہیں کرتا، کسی بھی دکان میں جا کے دیکھ لو، سورہ یاسین کا کیلنڈر لگا ہوا ہے، سورہ رحمان کا کیلنڈر لگا ہوا ہے، سورہ واقعہ کا کیلنڈر لگا ہوا ہے، لوح قرآنی کا کیلنڈر لگا ہوا ہے، مکے مدینے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور اتنے قرآن کی آیتوں کے باوجود مکے مدینے کے سائے میں بیٹھ کر اور دکانداری کر رہا ہے۔ اور اذان کی آواز سن کر تو کیوں نہیں اٹھتا؟ کیا تجھے مکے مدینے والے کا بھی حیا کوئی نہیں؟ جب سے میں یہاں آیا اس وقت سے لے کر اب تک دسیوں نے کہہ دیا سائیں دعا کرو، سائیں دعا کرو، سائیں دعا کرو۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کروانے والے نے کبھی ایک مرتبہ بھی سجدہ کر کے نہیں دیکھا، بتا دعا کروا رہا سے آئے گی۔ کہہ رہا مولوی صاحب دعا کرو بچوں جائے، دعا کرو مولوی صاحب مجھے اپنا مکان مل جائے، دعا کرو مولوی صاحب میری بیماری ٹھیک ہو جائے، دعا کرو مولوی صاحب میرا قرضہ اتر جائے۔ اور میں نے کہا اے ظالم، تیرا چہرہ دیکھ کر، تیرے گھر کے حالات دیکھ کر، تیرے کاروبار دیکھ کر مجھے تو لگ رہا ہے بچوں کی دولت پہلے رہنے دے، پہلے اپنے ایمان کی دعا کر۔ جیسے حالات لگ رہے ہیں اپنے ایمان کی دعا کر کے مولوی صاحب دعا کرو میرے ساتھ صبر کے اندر میرا ایمان بھی چلا جائے۔ تم میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، ہمیں تو کبھی کبھی جنازہ پڑھانے کا یا جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تم تو ہر دوسرے دن کسی کا جنازہ پڑھتے ہو۔ کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والا، سر کے اوپر ٹوپی کپڑا رکھنے والا، نگاہیں نیچی کر کے چلنے والا، جنازے کو کنڈا دینے والا، جنازگاہ تک تو لے گیا، مسجد کے مولوی صاحب نے کہہ دیا صفے بناؤ، اور 500 آدمیوں میں 200 آدمیوں نے صفے بنائی، 300 دور جا کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ کیا تمہارے مرنے کے بعد کیا تمہارے جنازے نہیں ہونے؟ تم آج کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے، مجھے اس بات کی گارنٹی دو کل تم مر گئے تمہارا جنازہ کون پڑھے گا؟ روزانہ میتوں میں جا جا کے، روزانہ گھسیوں میں جا جا کے، روزانہ دعائیں کر کر کے، تعزیتی پروگرام میں جا جا کے، اب بھی نہ بدلا، جنازہ دے کر، جنازے کی چرپائی دے کر، قبرستان میں بڑے بڑے گبرو جوانوں کی قبریں دے کر، بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے رئیسوں کی، بڑے بڑے مالداروں کی قبریں دے کر اب بھی تجھے مرنا یاد نہ آیا تو مجھے ایمانداری سے بتا ٹی وی والے قبرے میں تجھے مرنا یاد کون کرائے گا؟ گھر سے نکلتا ہے روزانہ تیرا موٹر
سائیکل اسی روڈ سے گزرتا ہے جس روڈ پہ دائیں بائیں سجے کھبے قبرستان ہے. قبروں کی خدا پاک کی قسم ہے تو حالت نہیں دیکھتا. پھولوں کی دور کی بات ہے, گلاب کی دور کی بات ہے, مکھانے کھچواروں کی دور کی بات ہے, پانی کے چھڑکاؤ کی دور کی بات ہے, اور تجھے حالت دیکھ کر اپنے پہ ترس نہیں آتا. بڑے بڑے مالداروں کی قبروں پر مٹی بھی پوری کوئی نہیں. نہیں یقین آتا جلسہ ختم ہونے کے بعد, نہیں یقین آتا اس پروگرام سے اٹھنے کے بعد سیدھا قبرستان چلے جانا کہ مولوی پنجاب سے آیا تھا, کیا کہہ کے چلا گیا. کیا قبروں پہ جا کے دیکھ لے, کئی قبروں پر تو گلخانی والی چادریں پڑی ہیں, کئیوں پر تو گلاب کے پھولوں کی پتیاں پڑی ہیں, اور کئی قبروں پر میرے عزیزوں مٹی بھی پوری کوئی نہیں. بڑے بڑے گڑے پڑے. اے اللہ والو وہاں کھڑا کر ایک دو مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کرو, سمجھ جایا کرو. جب سے اسے چھوڑ کے گئے اس کے جانے کے بعد آج تک کسی نے اسی قبر پہ پھیرا ہی نہیں مارا. خدا کا پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام, الہ العالمین کا لاڈلا پیغمبر ہے, اللہ کا خلیل پیغمبر ہے. عرض کرنے لگے الہ العالمین تو نے جو کہا میں نے کیا, تو نے کہا آگ میں کود جا میں کود گیا. پروردگارم تیرا حکم, پروردگار عالم تیرا حکم ہوا بچے کے گلے پہ چھری چلا دے, میں نے چلا دی. الہ العالمین تو نے کہا بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اپنے بچے اور گھر والی کو اس میدان کے اندر چھوڑا جہاں اندھیرا اندھیرا, پہاڑ ہے, ہریالی کا انتظام کوئی نہیں, جو روٹی کا انتظام کوئی نہیں, پانی کا انتظام کوئی نہیں. الہی میں تیرے حکم پہ چھوڑ کے آیا, آج میری بیمار. اللہ نے فرمایا خلیل بتا کیا بات ہے. الہ العالمین مجھے ملک الموت کا وہ چہرہ دکھا, وہ حالت دکھا جس حالت کے اندر گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے, خلیل کیا آپ دیکھ کے کرو گے, آگ میں گرنا آسان ہے, بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بوادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا آسان ہے, لیکن ملک الموت کا اس حالت کے اندر اس کی شکل کو دیکھنا تیرے بس کی بات کوئی نہیں. نہیں اللہ مجھے دکھا, دیکھنا چاہتا ہے. جی اللہ. اسرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے, ملک الموت پیچھے آکے کھڑے ہو گئے کہ ابراہیم ذرا منہ گھمانا, گردن پلٹنا. خدا کے پیغمبر نے اپنا چہرہ پھیرا, اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, ملک الموت کا چہرہ دیکھا, چیخ ماری زمین پہ گر گئے, گھنٹوں تک ہوش نہ آیا. جب ہوش آیا خدا کا پیغمبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا, دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگا الہی وہ کہاں چلا گیا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے پہلے کہا تھا تم دیکھ نہ سکو گے. سنو سنو کنڈی والو, سنو سنو بھائی فضل الرحمان, بھائی یوسف کی, عبد القادر کوچلی عبد القادر کی دعوت پر آنے والوں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الہی الہی, مرنے والے کو عذاب قبر نہ ہوتا, مرنے والے کو موت کے وقت تکلیف نہ ہوتی, موت کے وقت پیاس کی تکلیف نہ ہوتی, جہنم کا عذاب نہ ہوتا. گناہگار کے پاس اسرائیل علیہ السلام کا اس شکل میں آ جانا اس کے لیے یہی عذاب کافی تھا. اب اندازہ لگاؤ تمہارے میرے ساتھ کیا بنے گی. آپ کے میرے پاس کون سی گارنٹی ہے, آپ کے میرے پاس کون سی سند ہے میرے عزیزوں کہ قبر کے اندر جانے کے بعد صبح کا سانس لے سکیں گے. جو ایمان فجر کی نماز کے وقت بستر سے اٹھا کر مصلی پہ نہیں لاتا, جو ایمان دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ ایمان تجھے قبر کے عذاب سے بچا کے جنت کے دروازے پہ کیسے پہنچائے گا.
صبح شام دنیا دنیا ہو رہی ہے، صبح شام دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کون سی دنیا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلام، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ صبح شام بھاگ رہے ہیں، منہ دھونے کی فرصت نہیں، پیشاب کرنے کی فرصت نہیں۔ اتنا وقت کوئی نہیں کہ پیشاب باتھ روم میں جا کے کر لیں، لیٹرین میں جا کے کر لیں۔ جس دکان پر حلال روزی کما رہا ہے اسی کے نیچے بیٹھ کے پیشاب کرنا، بتا برکتیں کہاں سے آئے؟ پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، ناپاک روح ہے تیرے پاس، پاک چیزیں، فرشتے خدا کی رحمت لے کے کیسے آئیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں گھر جانے کی، سواری پر سوار ہے، راستے میں پیشاب کر کے پھر سواری پر سوار ہو گیا۔ اے ظالم، تجھے مرنا یاد نہیں، گھر جانے سے پہلے فرشتہ اگر تجھے آ کے لے گیا، بتا اللہ کے آگے کس حالت میں کھڑا کیا جائے گا؟ نہ یہ باتیں سننے کو تیار ہے، نہ کوئی بھی یہ بات کرنے کو تیار ہے۔ جھگڑا ہے، کھڑے ہو کے درود پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ جائز ہے، اذان کے بعد صلاۃ جائز ہے۔ انگوٹھے چومنا جائز ہے، انگوٹھے نہ چومنا جائز ہے۔ ختم پڑھنا جائز ہے۔ 1400 سال ہو گئے، امت کا بھی یہ جھگڑا ہی ختم نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اسی جھگڑے نے مسجدوں کو تالے لگوا دیے۔ خدا کی خوشنودی کے خاطر کوئی اب گھر نہیں بنا رہا، مسلک کی خاطر پاڑے میں ایک محلے میں 4 خدا کے گھر بن رہے ہیں، نمازی کوئی نہیں۔ بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر لاہور میں بنا دیا، بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر پشاور میں بنا دیا۔ اقبال نے جب ایک رات میں خدا کا گھر پورا تعمیر دیکھا، اقبال مرحوم سے رانا گیا، کہنے لگا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا۔ قدم قدم پہ مسجدیں، ہمارا تو ہر روز سفر میں ہوتا ہے، شاید ہی کوئی گھر میں کوئی موت میت ہو، خوشی کی تو گارنٹی کوئی نہیں، کوئی موت میت ہو بہت قریبی تب کوئی جنازہ پڑھ لیا یا کب اس تعزیتی پروگرام میں چلے گئے، ورنہ آئے دل سفر۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، خدا پاک کی قسم ہے، روڈوں پہ مسجدیں پسماندہ علاقوں میں گوٹھ براڑیوں میں روڈوں پہ بنی ہے، کئی مصلی ہے تو مسجد کوئی نہیں، کئی مسجد ہے تو مصلی کوئی نہیں، کئی نماز کی جگہ تو وضو کی جگہ کوئی نہیں، کئی وضو کی جگہ تو نماز کی جگہ کوئی نہیں۔ کئی مسجدوں کے اندر ہم ایسے نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں، مسجدیں موجود ہیں، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں، اور جب پانی موجود ہے وہ نماز کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، فضائل اعمال پڑھنے والوں، نبی کی حدیث پڑھنے والوں کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک نماز جان بوجھ کے ایک نماز اس کی قضا ہو گئی اور قضا کرنے کے بعد اس نے قضا پڑھ بھی لی، جہنم میں ایک حکم چلے گا۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک نماز قضا ہو گئی پھر بھی پڑھ لی، نماز ادا نہ پڑھنے پر، اس کے وقت نہ پڑھنے پر، وقت کے وقت پہ نہ پڑھنے پر، تو وہ آدمی ایک نماز کے قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ 20 روپے کا نوٹ اس جیب میں رکھا تھا، سودا لینے گئے، سبزی لینے گئے،
اس جیب میں نوٹ رکھا تھا، اللہ غنی، اس جیب میں نہ ملا، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، یہاں سے مل گیا، اتنی دیر میں ماتھے پر پسینہ آ گیا، اتنی دیر میں دل دھڑکنے لگ گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی، یار حلال کے تھے، یار حلال کے تھے، یار حلال کی محنت کی کمائی تھی، 20 روپے تیرے کھٹ گئے، 20 روپے گم گئے، پسینہ آ گیا، اور تو نے نماز کا سجدہ نہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، اس پر تجھے پسینہ کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے اللہ بلا رہے، آ جاؤ اس چیز کا اقرار کر لو، مجھے کہو کہ تو ہمارا رب ہے، آج 5 مرتبہ سجدے کر کے اللہ تو ہمارا رب ہے، میں کہوں گا تو میرا بندہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، اگر بغیر سجدے کیے میرے پاس آ گیا، میدان معاشر میں کہے گا یا اللہ تو میرا، میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، تجھے میدان معاشر میں اتنا ذلیل کروں گا، تو رب رب کہتا جائے گا، میں بندہ کہنے سے انکار کر دوں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، 2 باتیں اس میں عرض کر کے جاؤں گا۔ میرے دوستوں، علماء کرام کیوں نہ ہو، مفتیان کرام کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، جلسے والی انتظامیہ کیوں نہ ہو، جمعیت والے کیوں نہ ہو، دوسری پارٹی والے کیوں نہ ہو، ذرا میری اس بات کو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کی جماعت، کوئی بھی ہو، جاؤ گھر جا کے یہ بات سوچنا، ہم تھے کیا، ہمارا اعزاز کیا تھا، ہم کہاں کے گرے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر نکالنے والا بھی کوئی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ سنا دوں؟ ادھ کلاک ہے میرے پاس، درود شریف پڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی قابل محترم ہے، ہر نبی ہمارا نبی ہے، لیکن سید الانبیاء، نبیوں میں آخری نبی، ہمیں سب نبیوں پر ایمان لانا حضور کی ختم نبوت کے ساتھ۔ جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے اپنا جو اللہ نے وقت مقرر کیا تھا گزارا، اعلان نبوت کے بعد جتنا وقت گزارا، پھر آپ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ان پر جو کتاب اتری اس کے احکامات بھی ختم ہو گئے، جو نبوت کا کام کیا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد وہ کام بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر نبی دنیا میں آئے، کار نبوت بھی ساتھ آیا، نبی دنیا سے چلے گئے، کار نبوت بھی دنیا سے چلا گیا۔ نبی کے ہاتھوں اللہ نے جو معجزات کروائے، معجزہ کیا ہے؟ وہ کام ساری دنیا نہ کر سکے، اللہ نبی کے ہاتھ سے کروا دے، وہ معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ پتھر پہ عصا مارا، پانی نکل آیا، عصا ڈنڈا زمین پہ پھینکا، سانپ بن گیا، یہ اعلان نبوت کے بعد۔ پہاڑی کی طرف انگلی کی، گاہ پر اونٹنی نکل آئی، اعلان نبوت۔
عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑی رگڑی زمین سے زمزم نکل آیا، یہ معجزہ عیسیٰ اسماعیل کا نہیں، جو نبوت کے بعد کام ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ سے ہو جائے اسے ارحاس نبوت کہتے ہیں، اسے معجزہ نبوت نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ چشمہ نکلا ایڑی سے ارحاس نبوت، نبی آتے رہے، کام ہوتا رہا، نبی دنیا سے گئے، معجزہ بھی ختم۔ خدا کا پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یہ ڈنڈا ہے، کیا کرتا ہے؟ اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہو سبحان اللہ۔ اچھا آتی ہے سبحان اللہ؟ چلو جزاک اللہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں بس یہی آتا ہے، بلی کری آیا بلی کری آیا، چلو سبحان اللہ بھی آتا ہے۔ یا تم اس پیر کے مرید تو نہیں؟ سنا دوں بات، بتاؤں بھائی، سنو۔ وہ پیر صاحب چلا گیا ایک بستی میں، اپنے پیر نہیں، ہمارے پیر الحمدللہ خبریلویوں کے اور دیوبندیوں کے بڑے اچھے پیر ہیں الحمدللہ۔ ایک دنیا دار پیسے بٹورنے والا پیر ایک گوٹھ براڑی میں چلا گیا، سائیں آؤ جاؤ بہت کچھ، بڑی بھگت ہو رہی ہے، جیسے ہم کہیں چلے جاتے ہیں حال ہمارا پوچھتا کوئی نہیں، سائیں چینی پڑھو، سائیں پانی پڑھو، سائیں سلاد پڑھ دو، سلاد پڑھتے پڑھتے تقریر بھول جاتی ہے کہ میں رات کو تقریر کیا کرنی ہے، اسی کام میں لگا۔ امت ہر کام میں آسانی ڈھونڈتی ہے نا، ورنہ کہ پیر صاحب ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب چاہو، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہ پیر صاحب دعا کرو ہمارے بارش نہیں ہے، جیسے ہمارے سرات کہتے ہیں مثلا بارش کے لیے دعا کر دو، جو ایک ہمارے اختیار ہے ہم کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کرے گا۔ پیر صاحب نے کہا ایک وہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ سبحانے پہلے بارش دیکھنا علاقے کے اندر، وہ جتنا بھی مرید آیا تھا نا ماشاءاللہ، وہ تم نے دیکھا ہوگا ڈاچیاں چل رہی ہیں، تھیلے رکھ رکھے ہیں، سرکار کے دربار تک جب ڈاچی پہنچے گی تو تیرا صدقہ پہنچے گا نا، وہ تو پہلی ہاتھا من فضل ربی ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو؟ کہنے لگے پیر صاحب بارش نہیں ہوتی، انہوں نے کہا انشاءاللہ بے فکر ہو کے سو صبح بارش ہوگی۔ سارے مریدوں کو اکٹھا کیا، مریدوں کہاں جی کہ سنا یہ کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوتی، انہوں نے کہا صحیح انشاءاللہ بارش ہوگی۔ پیر صاحب کہنے لگے پھر ایسا کرو کہ تمہارے پاس یہ بالٹیاں، یہ تسلے جس میں روٹی پانی جمع کرتے ہو نا، یہ سامنے نالا بہ رہا ہے، جب یہ مخلوق سو جائے گوٹھ والے تو بھانڈے بھر بھر کے، برتن بھر بھر کے چھڑکاؤ کر دو گلیوں کے اندر۔ مریدوں نے ایسے ہی کر دیا، چھڑکاؤ ہو گیا۔ صبح مرید اٹھے، زائرین اٹھے، سائیں یہ کیسی بارش تھی جو گلیوں میں ہو کے چلے گئی، بدل گھروں میں نہیں برسا۔ انہوں نے کہا پیروں کی بارش ایسے ہی ہوتی ہے۔ دوسرے گوٹھ والوں کو پتہ لگا کرامت والا پیر آئے، کرامت والا پیر آئے، پہنچی بھی ہو ساری مخلوق ماشاء پیر پانجے گوٹھ میں ہلو، پانجے گوٹھ میں ہلو، سندھی صحیح گل ہے تو بھائی کو سبحان اللہ۔ یا اللہ مجھے ہر زبان میں تیری مخلوق میں تقریر کرنے کی توفیق دے دی، میں آپ کو بتانے کی نہیں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا اللہ جب کاروبار کے لیے انگریزی سیکھ سکتے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے ہندی نہیں سیکھ سکتے، اور تم بھی اردو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اچھا دوسرے گاؤں والے آگئے، سائیں چلو ہمارے ساتھ، سائیں چاہو انشاءاللہ تعالی بارش ہوندی، فکر نہ کر، تو نظرانہ کر بس کر۔ شام کو گوٹھ میں چلے گئے، دوسرے میں
مخلوق اکٹھی ہو گئی. سائی ابھی ہاتھ اٹھائے گا بارش ہوگی. سائی نے مجمع کے سامنے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے نا. جو مرید ساری رات پانی چھڑک چھڑک کے مر گئے تھے, تھک گئے تھے, ایک ان میں سے دوڑ کے سائی کے کان میں آ کے کہنے لگا سائی یہ بارش کل پہ رکھ لو, تیرے مرید رات بڑے تھک گئے. تو لگ رہا ہے تم بھی تھک گئے ہو, تم میرے مرید نہیں, یہ پچھلے والے کے مرید تھے. بہت ذرا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان قرآن, شان اولیاء اللہ, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولا فضل الرحمان. خوشو درود شریف, درود شریف, درود شریف. موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے کیا کرتا ہے؟ اتوکّع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ڈنڈا پکڑ کے چلتا ہوں, جانوروں کا ریوڑ چڑھاتا ہوں, درخت سے پتے جھاڑ جھاڑ کے ان کی رزق روزی کا اور دوسرے کاموں میں کام آتا ہے. موسیٰ اسے زمین پہ پھینک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکا, وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. پھر اول کے جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی سانپ بن گئے. وہ اژدہا, وہ ڈنڈا سارے سانپوں کو ایک لقمے میں لے کے ہڑپ کر گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, بار بار اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگے. الہی اتنا بڑا اژدہا میرے پکڑ رکھا تھا. فرمایا موسیٰ دوبارہ پکڑ. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. فرمایا قالوا لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اے موسیٰ پکڑ لے, جو اس ڈنڈے کا سانپ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ سانپ کا ڈنڈا بنا سکتا ہے. یہ معجزہ کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, موسیٰ کی نبوت ختم, نبی کو ماننے والے دنیا سے, تورات کے حکام ختم. وہ ڈنڈا آج استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے. سارا سندھ, سارا بلوچستان, سارا پنجاب اس ڈنڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھ کر, کروڑوں دفعہ پورا قرآن کا ختم کر کے, پھونک مار کے وہ ڈنڈا زمین پر پھینک کے, اللہ کی قسم خدا نہ چاہے تو سانپ نہیں مر سکتا. کیونکہ ہاتھ جس کا لگا وہ دنیا سے نبی چلا گیا. نبی چلا گیا, چیز موجود ہے لیکن ہاتھ کے ساتھ معجزہ بھی دنیا سے چلا گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اوپ پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, گابل اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی. پہاڑ آج موجود ہے. پیران پیر عبدالقادر جیلانی, سخی سرور شہباز قلندر بھی, میرے عزیزو عبداللہ شاہ صاحبی بھی, سارے کے سارے پنجاب والوں, سندھ والوں, بلوچستان والے, سرحد والے, سارے غوث کتب ابدال اس پہاڑی کی طرف انگلی کے اشارے سو کیا ہاتھوں کے اشارے کر دے. خدا کی قسم اونٹنی تو دور کی بات ہے کہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. نبی دنیا سے گیا, نبی کا معجزہ بھی دنیا سے گیا. باری آمنہ کے لال کی آئی, مکے کے در یتیم کی آئی. دو معجزے بتا کر کے بعد کو ختم کروں. اگر یہ سننے کے بعد امت توبہ نہ کرے پھر اللہ ہی آپ ہی جائے. اچھا یہ بتاؤ, سٹیج والے, دائیں والے, بائیں والے, زمزم کس نے پیا ہے؟ زمزم کا پانی جو حاجی یا عمرہ کر کے سب نے, سٹیج والوں میں بھی, آپ نے بھی, سب نے زمزم پیا. واللہ آپ نے بھی زمزم پیا. عمرۃ القضاء کے موقع پر میرا نبی مکے میں آئے, زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں, ارحاس نبوت ہے. اعلان نبوت سے پہلے
ایڑی زمین پہ رگڑی، پیاس لگی، خدا کے پیغمبر کو پتہ نہیں میں ایڑی کیوں رگڑ رہا ہوں. ماں آئی، ایڑی رگڑتے دیکھا بچے کو، ماں نے رونا شروع کیا، رحمت کا کلیجہ پھٹ گیا. ماں روئی، اسماعیل کی ایڑی رگڑی گئی، ماں کے رونے سے اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا. زمزم کا کنواں نکل آیا. ایک عرصے تک زمزم کا کنواں موجود تھا. اسماعیل علیہ السلام آئے، اعلان نبوت فرمایا کنواں موجود، دنیا سے گئے کنواں موجود. کچھ عرصے کے بعد وہ کنواں بھی ختم، کنویں کا پانی بھی ختم، حتیٰ کہ اس کنویں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. مدنی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کو خواب آیا کہ فرمایا حرم میں چلے جاؤ، صحن کعبہ میں چلے جاؤ، کعبہ بیٹھا ہوگا، وہ اپنی چونچ کو زمین پہ مار رہا ہوگا. اے عبد المطلب، اے نبی کے دادا، کدال پکڑ کر، کسی پکڑ کر، پھاوڑا پکڑ کر اس زمین کی کھدائی کرنا، زمزم کا کنواں نکل آئے گا. اگلے دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اسی جگہ پہنچے، کنواں ڈھونگ مار رہا تھا. آپ نے اس جگہ پر کدال لگائی، زمزم کا پانی باہر نکل آیا. نکلا، ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی، پانی نکلا. یہ ارحاس نبوت ہے جس کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، عصا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پہاڑی کی نسبت صالح علیہ السلام کے ساتھ، اس کنویں کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اب میرے عزیزوں نشاندہی ہو گئی، کنواں نکل آیا. اتنے میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی، اعلان نبوت فرمایا. اب کیا بڑی تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو کنواں بھی ختم ہو جائے گا، زمزم کا پانی ختم ہو جائے گا. عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ آئے، زمزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جھانکنے لگ گئے. فرمایا میرا چچا عباس جی، میرا بھتیجا کملی والے، ذرا رسی کھینچ کے ڈول تو پانی کا اوپر کرنا. چچے نے پانی کا ڈول اوپر کیا، میرے نبی نے پورا ڈول اٹھایا، اپنے منہ کے قریب کر لیا اور ڈول میں سے پانی اپنے منہ میں لے لیا. یہاں تک کہ کنارے تک، گلے تک آ گیا، یا نرم ہڈی تک آ گیا. پھر نبی پاک نے پانی منہ میں گھمایا، غرارہ کیا، غرارہ کرنے کے بعد پانی اسی ڈول میں ڈال دیا. فرمایا چچا اسی کنویں میں پانی ڈال دو. پھر صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی، نسبت کنویں کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور لوگوں اس نسبت ایڑی کے ساتھ ہی کنویں کا پانی بھی ختم ہو گیا، کنواں بھی ختم ہو گیا. اب نسبت اس کی اسماعیل کے ایڑی کے ساتھ نہیں آئی، محمد کے منہ کے ساتھ ہو گئی. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک جس طرح میری نبوت قائم رہے گی، زمزم کا پانی بھی ویسے موجود رہے گا. نہ اس کا پانی بدبودار ہوگا، نہ اس کے پانی کا ذائقہ خراب ہوگا. اس سال بھی 50 لاکھ حاجی پانی پی کے بھی آیا، پانی لے کے بھی آیا. ان کے برتن تو ختم ہو گئے، زمزم کے پانی میں قطرہ برابر کمی نہیں آئی ہے. پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا، او لوگو تم میرے درمیان موجود ہو، تم نے میرا اترا پہنا بھی، میرا بچا ہوا کھایا بھی، میرا بچا پانی پیا بھی. 1400 سال کے بعد عبدالعلام صدیقی، مولا فضل الرحمان بھائی یوسف عبدالقادر کی دعوت پر علاقے میں کنڈی میں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو خوشخبری سنا دینا. جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہو وہ میرے نبی، وہ اپنے نبی کا جھوٹا پیے، اسے چاہیے کہ اسے زمزم کا پانی کسی حاجی سے منگوا لے، 3 گھونٹ زمزم کے پی لے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے زمزم کا ثواب بھی مل جائے گا اور زمزم پینے کی برکت سے میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا. فرمایا میرا نبی تو دنیا سے چلا گیا، تیرا اعلان نبوت بھی قیامت تک رہے گا اور تیرا معجزہ نبوت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہو جلسے کی مبارک میں تمہیں بعد میں دوں گا. تم نے میرے نبی کا، میں نے تو آج بھی نبی کا جھوٹا پیا، میں نے تو آج بھی صبح زمزم پیا، اجوا کھجور کھائی. اور لوگوں جتنے مبارک بات کے مستحق ہو تم بھی اور میں بھی، ہم نے پتہ نہیں صدقہ عام کھایا نہیں کھایا، لیکن مدینے سے مکے سے جو زمزم آیا نبی کے منہ سے لگ کے آیا. نبی کا جھوٹا تم نے بھی پیا، نبی کا جھوٹا میں نے بھی پیا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان
دوسرا معجزہ بتاتا ہوں۔ حدیث صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ باؤنڈری ہے، یہ جنازگاہ ہے کہ عیدگاہ؟ عیدگاہ۔ اس میں کتنا آدمی آتا ہے؟ 10,000 15,000، اس سے زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جگہ بڑی کرنی پڑے گی۔ 15,000 کی جگہ ہے، جب 25,000 ہو گیا تو دیواریں ٹوٹیں گی، جگہ بڑی ہوگی نا، فرنٹ سے ہو دائیں سے ہو، جگہ کھولنی پڑے گی۔ اگر ابھی 15,000 موجود ہیں، یہاں ادھر اتاق بن جائے یا باتھ روم بن جائے یا وضو خانہ بن جائے یا ڈیرا بن جائے تو 15,000 کی جگہ 13,000 آئے گا، 2,000 کی گنجائش اور ختم، جگہ جو تعمیر ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، مدینے میں اعلان ہوا جس کے پاس سواری ہے حج کرنا چاہے تیاری کرو، حضور کے ساتھ حج ہے۔ شام تک مسجد نبوی میں میرے عزیزوں حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ میرا نبی جب حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے نکلے 3,000 بیار علی پر پہنچے، جہاں جی عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکے جاتے احرام باندھتے ہیں، میرا نبی جب وہاں پہنچا گاؤں سے چکوک سے گوٹ بیراڑی سے لوگ آ گئے، حاجیوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ راستے میں چلتے رہے، گوٹ بیراڑی سے حاجی ملتے رہے، جب آپ مکے پاک میں پہنچے تو حاجیوں کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، بس آخری بات، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو 70,000 کی بجائے حاجیوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہو گئی۔ ایک خطبہ جدع اونٹنی پر، ایک خطبہ قصبہ اونٹنی پر، جو 11 ذی الحج کو خطبہ تھا وہ جدع اونٹنی پر، 2، 9 اور 10 ذی الحجہ کو جو خطبے دیے وہ قصبہ اونٹنی پر۔ ہاتھ کے اندر عصا، انگلی کا اشارہ، او لوگوں وقوف عرفات، زور کی نماز سے پہلے جو حاجی یہاں کے بیٹھ گیا، حج کا سب سے بڑا رکن اس کا پورا ہو گیا، اس کا حج ہو گیا، 2 منٹ پہلے آیا، زوال سے پہلے یہاں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، یہ عرفات کی جگہ، اس کا تعین، اتنے میں جبرائیل آ گئے، کملی والے آج تیرے صحابہ سے پورا عرفات کا میدان بھرا پڑا ہے۔ کملی والے اس حالت میں احرام کی چادروں میں اللہ تیرے یاروں کو دیکھ کر، ابو بکر تیرے یاروں کو دیکھ کر اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ پھر سواری پر اعلان کیا، عمر 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمر سارے صحابہ پر اللہ فخر کر رہا ہے اور تیرے پر تو اللہ زیادہ ہی فخر کر رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے اتنا حاجی جمع، پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جو نیم کے درخت لگے تھے چھاؤں کے لیے وہ بھی کوئی نہیں، مسجد نمرہ بھی اتنی بڑی کوئی نہیں۔ جب میرے نبی نے حج کا خطبہ دیا مسجد نمرہ بنی ہوئی، وہاں مسجد نمرہ بھی کوئی نہیں، وہاں عارضی طور پر استنجے خانے وضو خانے بھی اس وقت کوئی نہیں، وہاں شاہی محل جو اب موجود ہے پہلے کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں مکتب جو عارضی طور پہ کمرے جا 3 دن حاجی رہتا ہے وہ بھی کوئی نہیں۔ 1450 سال کے بعد مکتب بھی بن گئے، باتھ روم بھی بن گئے، میرے عزیزوں درخت بھی لگ گئے، شاہی محل بھی بن گیا۔ چاہیے یہ تھا اتنی عمارت اتنی جگہ میں رک گئی، جہاں 1,00,000 حاجی جمع ہوا وہاں میرے عزیزوں 70,000 آ جاتا تو جگہ بھر جاتی۔ 1450 سال بعد میرے عزیزوں جب میرے نبی نے حج کیا اور نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا کہ پورا عرفات کا میدان بھر گیا، اس وقت 1,00,000 حاجی تھا۔ 1450 سال کے بعد اسی جگہ پر 50 لاکھ حاجی جا کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا محمد
محمد تو دنیا سے چلا گیا، تیرا معجزہ بھی زندہ رکھا اور تیری انگلی کا اشارہ بھی قیامت کے صبح تک زندہ رکھا۔ ہر نبی آ کے جانے کے لیے آیا، لیکن میرا نبی آ کے جانے کے لیے نہیں آیا۔ نہ میرے نبی کا وقت ختم ہوا، نہ میرے نبی کا زمانہ ختم ہوا، نہ میرے نبی پر اتری کتاب ختم ہوئی، نہ میرے نبی پر اترے احکامات ختم ہوئے۔ شریعت بھی وہ، احکامات بھی وہ، نبوت بھی وہ، عقیدہ توحید بھی وہ، کتاب بھی وہ، زبان بھی وہ، طرز بھی وہ، حفاظت بھی وہ، لیکن میرا عزیزو پڑھنے والے بدل گئے۔ پہلے وہ لوگ اس دھرتی پر آئے جنہوں نے سب کچھ اس پر قربان کر دیا، اس وقت وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پر ان چیزوں کو قربان کر دیا۔ بتاؤ تمہارے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا یہ درمیان میں کھڑے ہو کے تجھے مجھے جانے نہیں دیں گے، کہیں گے اللہ والے ہم نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے عالم کے اندر دین پھیلا دیا اور تم نے دین کے اندر اتنی رکاوٹیں پیدا کی کہ تمہیں دیکھ کر کوئی مسلمان کہنے کو تیار نہیں تھا۔ بتاؤ تم نے اتنا اس کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیزوں یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دکاندار بعد میں، کاروبار بعد میں، بعد میں، کوٹھی کا بنگلہ کار بعد میں، سب سے پہلے اللہ کے بندے بنو، سب سے پہلے رسول پاک جناب سب کو محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جاؤ۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ بھلا کرے قائد جمعیت کا جس نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا، دنیا کی باتوں کی، دنیا کی لو لپیٹ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پروردگار عالم کی طرف سے آسمان سے تائید نازل ہوئی۔ اللہ کا قرآن گواہ بن کے کہہ رہا ہے جس طرح بدر والوں میں خدا کی تائید آئی تھی آج اللہ والوں پر بھی ویسی تائید آ سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے ان جیسے بل کے دکھا دو، ان کی طرف پہ چل کے دکھا دو۔ آج سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ وعدہ عہد کر لے انشاءاللہ پہلے خدا کے بندے بنیں گے، پھر نبی کے امتی بنیں گے، پھر دوسرے کام بعد میں کریں گے۔ کہہ دو عقیدہ توحید پر جمے رہیں گے، گردن کٹ جائے پرواہ کوئی نہیں، ختم نبوت کا پرچار کریں گے، ختم نبوت کی پگڑی کے موت تک انشاءاللہ چوکیدار بنیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، کوئی آواز نہیں، تاجدار ختم نبوت، دونوں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بس اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے دوستو اتنا خیال کیا کرو کہ اس امت کو نبی کا جھوٹا بھی مل رہا ہے، اس امت کو نبی کا دیدار بھی مل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی زندگی دی حضور کا دیدار بتاؤں گا، صرف 1400 سال پہلے دیدار نہیں ہوا، دیدار آج بھی حضور کا ہو رہا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب امت نبی کا روزہ دیکھ کے آتی ہے۔ من زار قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے جانے کے بعد میرا روزہ دیکھا ایسا ہے جیسے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ امت کو چہرے کا دیدار بھی ملا، اس امت کو جھوٹا پینے کا شرف ملا۔ گناہوں سے پاک زندگی گزارو، اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔